فرید آفاقی صاحب کی لیٹسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فرید آفاقی چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیں اور اپڈیٹ پانے کے لیے نوٹیفیکیشن ضرور سے آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ سمجھانا ہے نا کسی کو، اصلاح کرنا کسی کی، جیسے کسی کو کہا کہ صفائی کرنا ہے، اب اس کے بعد اس نے جب صفائی کر دیا تو اب صفائی دیکھنے کے لیے ہم لوگ گئے، اب دیکھا ارے بہت الٹا سیدھا سب کیا ہے، تم کو تمیز نہیں نہ آئی، کرنی نہیں آتی ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کسی سے کھانے کے لیے کہا کہ بھئی کھانا جو ہے آپ کو بنانا ہے، اب کسی نے کھانا بنایا، چاہے وہ ماں بہن ہو یا کسی اور شخص نے کبھی کھانا بنایا، کیونکہ کھانا تو کبھی کبھی مردوں کو بھی بنانا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا بنانا یہ بہت برا کام ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، مان لیجیے گھر میں دودھ پک رہا ہے یا کوئی کھانا اور بن رہا ہے، اب وہ نکلنے کو نکل جائے، بسا اوقات اسلامی بھائی یا مرد جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگانا چاہتے ہیں، جینس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس کو نکالیں گے، نکال کر کے کسی کو دے دیں گے یا کھانا بنا لیں گے تو اس میں عزت خراب ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا بنا لیتے، کبھی کبھی جو ہے اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا لیتے، کبھی کبھی اپنا کپڑا اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنا کام کر لینا چاہیے۔ لیکن جو آج ہمارا مین پوائنٹ ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ کسی انسان سے اگر کام کرنے کے دوران کوئی بھی کمی ہو جائے تو اس کمی کو کس طریقے سے ہمیں پورا کرانا چاہیے یا اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اصلاح کا دیکھیے ایک بہترین طریقہ ہمارے جو بزرگوں کا ہے وہ یہ ہے، مان لیجیے کسی سے آپ نے کہا کہ بھئی یہاں یہ ایریا ہے آپ کو صاف کرنا ہے، اب آپ آئے، چیک کیا، چیک کرنے کے دوران آپ آئے، ارے واہ آپ نے بہت محنت کیا اور ادھر ادھر دیکھا، کہا ٹھیک ہے بہت اچھا آپ نے صفائی کیا، اس کی پیٹھ تھپ تھپا دیا۔ یقین مانیے گا کسی کے بھی کام کرنے کے بعد اس کے اندر کمی ہے یا جو بھی کچھ ہے، اس کے بعد آپ اس کو پیٹھ تھپ تھپا دیتے ہیں، حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، ارے بہت بڑھیا آپ نے کام کیا، اب آدھی جان تو اس کے اندر ویسے ہی آ جاتی ہے۔ مردہ انسان سمجھ لیجیے، ایک طریقے سے محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ مرا ہوا آدمی وہ ہوگا بالکل ہڈی بیکار، کچھ کر نہیں سکتا، وہ بھی جو ہے نا کھڑا ہو جائے گا، اس کے اندر بھی طاقت اور ہمت آ جائے گی کہ ہاں مجھے بھی کچھ کرنا آتا ہے۔ اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ حوصلہ لوگ پست کرتے ہیں نا، ارے تم کو کچھ نہیں آتا یہ وہ، اور اناپ شناپ بکنا چالو کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ نہیں آپ نے صفائی کیا اور بہت محنت کیا آپ نے اور اچھا کیا، بس تھوڑا سا یہ جو ادھر کا ایریا تھا اس طریقے کی یہ صفائی اگر آپ ایسے اور کر لیتے تو بہت بڑھیا ہو جاتا، یہ بھی ایک انداز ہے نا۔ تو اصلاح کرنے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے۔ بس اوقات ہوتا کیا ہے، ماں بہن نے کسی نے کھانا بنایا، ارے کھانا بہت خراب ہے، بیکار کھانا بنا ہے، اس میں نمک صحیح نہیں ہے، تم کو کھانا بنانا آتا بھی ہے، تم کو یہ کرنا آتا بھی ہے، تم کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہاں کھانا ارے اس سے اچھا تو نہ بناتی کھانا۔ طرح طرح کے گندے سندے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اب پہلے ہی آدمی ٹوٹ گیا ہے نا۔ کسی آپ نے جو ہے نا کسی کو اصلاح بھی کرنا چاہا، بتانا بھی چاہا تو وہ اتنا کڑوا انداز کہ بس جملوں میں کانٹے۔ اب آدمی کہتا ہے بعد میں جب کوئی برا مان جاتا ہے یا نہیں بولتا ہے یا اس کو عزت نہیں ملتی، پھر کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگ مجھے عزت ہی نہیں دیتا ہے، میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو شاید مجھے عزت نہیں ملتی ہے، میں کماتا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میرے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو میری بیوی قدر نہیں کرتی ہے، یا میرا کام زیادہ نہیں چلتا ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوتا تو لوگ میری قدر کرتے۔ یاد رکھنا انسان انسان کے ساتھ نہیں رہتا، انسان کے رویوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کے رویے کتنے پیارے ہیں، آپ کا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا سمجھانے کا، بات چیت کرنے کا انداز کتنا اچھا ہے۔ اگر آپ کے جملوں میں ہمیشہ کڑواہٹ رہتی ہے، آپ کے بات چیت کرنے میں، سمجھانے میں ہمیشہ کانٹے ہی کانٹے رہتے ہیں، پہلے ہی بندہ آیا آپ نے کمی، برائی ہے نا، بات بھی کسی سے کیا تو ایک دم چبھے ہوئے انداز میں بس کانٹا چبھو دیا، اب آدمی سوچے گا یار اس سے کیا بات کروں، جب بھی بات کریں گے تو کانٹا ہی چبھونا ہے اس کو، ہے نا۔ کبھی کبھی بسا اوقات کسی کو آپ اپنے بہت قریبی لوگوں کو یا اپنے لوگوں کو آپ فون کرتے ہیں نا، فون پہ بات کرنے کے لیے آپ نے کافی دن کے بعد فون کیا، ارے ہاں آپ ہمیں کہاں یاد کرو گے، اب آدمی سوچے گا یار اس کو بھلا فون کیا، اس سے اچھا ہوتا ہے میں فون ہی نہیں کرتا، ہے نا۔ تو بسا اوقات آپ اپنی رشتہ داری، اپنی دوستی، اپنی یاری اپنے جملوں سے خراب کر لیتے ہیں، اپنے انداز سے خراب کر لیتے ہیں۔ اچھا کھانے کے بارے میں عرض کرتا چلوں، کھانے میں تو کمی نکالنا ہی نہیں چاہیے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آپ کھانا پسند آئے تو کھا لیں، نہ پسند آئے تو نہ کھائیں، کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ کہتے ہیں نا ڈائریکٹلی کہ کھانا اچھا نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں ہے کیا مطلب؟ رزق خراب ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی، ہاں کبھی کبھی کھانا اچھا بنا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بھی اس میں میٹر کرتا ہے کہ کھانا اگر اچھا نہیں بنا ہے تو آپ نے
اس کھانے میں کمی نکالی ہے، کھانے کی اصلاح کی ہے، یا جس نے بنایا ہے آپ نے اس کو سمجھایا ہے کہ بھئی یہ کھانے میں کمی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، یا آپ نے اس کو کانٹے چبھوئے ہیں، ہے نا؟ بسا اوقات یہ ہمارا انداز ہوتا ہے کہ بس بتا نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک انداز ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا؟ کھانے پہ بیٹھے، کبھی اگر کھانے میں کوئی کمی ہوئی، پسند نہیں آیا تو کھانا ہاتھ روک لیتے، کھانا نہیں کھاتے، لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالتے۔ کیا ہی انداز تھا، اور سامنے والا سمجھ جایا کرتا تھا کہ یہ کھانا اچھا نہیں بنا ہے، یا کوئی کمی ہے، یا کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، تو اگلی بار وہ اپنے آپ درست ہو جاتا، اگلی بار وہ کمی صحیح ہو جاتی تھی۔ کیا پیارا انداز تھا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمیں اصلاح کرنا ہے، لیکن پیارے انداز سے اصلاح کرنا ہے، اچھے انداز سے کسی کو سمجھانا ہے۔ انداز اگر اچھا ہوگا تو انسان کمزور بھی ہوگا، اگر کام خراب بھی ہوگا تو ایک نہ ایک دن وہ صحیح ہو جائے گا۔